جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 نصیحتوں کا بیان چل رہا ہے جو آپ نے فرمائی، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی تھی مَن يَأْخُذْ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، کون شخص ہے کہ جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے اور لے لے اور خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بھی وہ اس کی دعوت دے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ ان میں سے 2 نصیحتوں کا بیان 2 دنوں میں ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گی۔ صرف یاد دہانی کے لیے دوبارہ اسے میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اگر تم سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کی تفصیل گزر گئی۔ دوسری نصیحت فرمائی تھی وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو، اگر لوگوں میں تم سب سے زیادہ مالدار بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے اس پر دل سے راضی رہو، اس پر شکر کرو، بس تم سے زیادہ پھر مالدار کوئی اور نہیں ہوگا۔ تیسری نصیحت آج ذکر کرنی ہے۔ وہ نصیحت فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر تم مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو تو تم مسلم ہوگے، مسلمان ہوگے۔ قرآن کریم میں بھی اور سینکڑوں احادیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ آپ کے ارشادات حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی زیادہ اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے، ہمارا طرز عمل اتنا ہی زیادہ قابل افسوس ہے۔ اب میں جو باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں آگے، ان باتوں کے تناظر میں ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ کسی دوسرے کے بارے میں کوئی ججمنٹ کرنا، کوئی فیصلہ کرنا، کوئی رائے قائم کرنا مشکل کام ہے۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر ان احادیث کی روشنی میں اور اس گفتگو کی روشنی میں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر تو واقعتاً ایک مسلمان کو جس کا تعارف کرایا گیا ہے، جس کی شناخت اور پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو اگر تو میں الحمدللہ اس پر عمل کر رہا ہوں تو پھر دنیا کی کسی یونیورسٹی سے ڈگری اور سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوال، یہ نشان ہے۔ میں فتویٰ لگانے والا کون ہوتا ہوں؟ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اپنے گریبان میں اپنا جائزہ لے کر کسی نتیجے پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ایک تو حدیث میں یہ جو حدیث چل رہی ہے ہماری، اس میں تو آپ نے ایک تو نصیحت یہ فرمائی۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننه انه سیورثه، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ایسا گمان ہونے لگا کہ شاید اس کو بھی کہیں وارث قرار نہ دے دیں۔
اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو مال دولت جائیدادیں وہ تقسیم ہوتی ہیں، اجنبیوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ محلے والوں میں تقسیم نہیں ہوتی، وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہیں، پھر شریعت نے ہر ایک کا الگ الگ حق دیا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے اتنی تاکید فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا گمان ہونے لگا کہ شاید یہ پڑوسی بھی ان وارثوں میں سے ایک وارث ہے. جیسے رشتہ دار وارث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مجھے یہ لگنے لگا کہ پڑوسی کو بھی وارث قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اس کو بھی رشتہ داروں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، جو خونی رشتے ہیں ان کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا. اتنی تاکید فرمائی. قرآن کریم نے پڑوسی کی 3 قسمیں بیان کی. یہ باتیں آپ کو سب معلوم ہیں، سب پتہ ہے. قرآن کریم نے 3 قسمیں بیان کی ہیں پڑوسی کی. والجار ذی القربہ، دوسری والجار الجنب، تیسری والصاحب بالجنب. 3 قسمیں جس کا حاصل یہ ہے، ایک تو پڑوسی وہ ہے کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور اگر اچھا میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کلیئر کر دوں. پڑوس ہونے میں اچھی طرح بات سمجھ لیں، اچھی طرح. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہے، واضح احکامات. پڑوس ہونے میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ پڑوس ہونے میں مسلم اور غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہے. جو سارے کے سارے حقوق ایک مسلمان پڑوسی کو حاصل ہے، وہ سارے کے سارے حقوق ایک غیر مسلم پڑوسی کو بھی حاصل ہے. تو فرمایا کہ پہلا پڑوسی وہ ہے کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، متصل ہے. اور اگر وہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہے وہ پڑوسی اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کا پھر ڈبل حق ہے، ایک پڑوس ہونے کا اور دوسرا رشتہ دار ہونے کا. دوسرا پڑوسی وہ ہے والجار الجنب، جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی نہیں ہے، کچھ فاصلے پر رہتا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے. تو یہاں والجار الجنب کا تذکرہ کر کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ صرف میرا پڑوسی تو وہی ہے کہ جس کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اگر ذرا سے کچھ فاصلے پر ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے اور اس کو بھی وہ سارے کے سارے حقوق حاصل ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی کی جو حد ہے وہ 40 گھر ہے. 40 گھر، 40 گھر تک کے جتنے گھر ہیں وہ آپ کے پڑوس کہلائیں گے. جو حقوق شریعت نے پڑوس کے رکھے وہ آپ پر عائد ہوتے ہیں، وہ آپ کو ادا کرنے. 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم فرمایا کہ والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب کی تفسیر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن میں، اور جہاں پر بھی حضرت نے یہ مضمون بیان کیا ہے اس کا والصاحب بالجنب کا حضرت نے ترجمہ کیا تھوڑی دیر کا ساتھی، تھوڑی دیر کا ساتھ رہنے والا. اب آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب والصاحب بالجنب ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے ابھی ہیں، اب ظہر میں ضروری نہیں کہ آپ جس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دائیں بائیں جو آدمی آپ کے ساتھ ہے وہ ظہر میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا، وہ عصر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کچھ نہیں پتا، ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے بس میں جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے برابر میں جو آدمی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب ہے. آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں آپ کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ صاحب بالجنب ہے. آپ بجلی کا بل، گیس کا بل جمع کرانے کے لیے بینک کی لائن میں، اب تو خیر آن لائن سارے کام ہو رہے ہیں، اگر آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے تو لائن میں جو آگے اور پیچھے جو کھڑا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب ہے. سوچئے ذرا اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے
کہ قرآن نے تو تھوڑی دیر کے ساتھی کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی والصاحب بالجنب، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ پھر دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ بھئی اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہیں یا آپ جہاز میں جا رہے ہیں یا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، تو آپ جس آدمی کے ساتھ آج صبح بیٹھ کر جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں زندگی پر پھر یہ آدمی دوبارہ آپ کو ملے یا نہ ملے، یہ تو تھوڑی دیر کا آپ کا ساتھی ہے۔ شریعت نے اس کا بھی حق رکھا ہے، اس کا بھی حق رکھا ہے، اس کے حق پامال کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے 3 قسمیں پڑوسی کی بیان کی، اور کیا میں بات آپ کے سامنے میں کروں، کہاں سے بات کو شروع کروں؟ اتنی روایتیں ہیں، اتنے حالات اور واقعات ہیں کہ اگر پورے مہینے 2 مہینے بھی میں اس پر بیان کرتا رہوں تو شاید باتیں ختم نہ ہوں۔ لیکن مسئلہ صرف باتیں کرنے اور سننے سنانے کا نہیں ہے، مسئلہ عمل کرنے کا ہے۔ اگر ایک آج کی مجلس سے اگر کوئی آپ سبق لے کر اٹھ گئے، بس یہ کافی ہے۔ اور اگر صرف کان کی لذت تک کے معاملہ تھا، بس یہاں سے سنا وہاں سے نکال دیا، چلو یار وہ تو بولتے ہی رہتا ہے، اس کو بولنے کی بیماری ہے۔ ہم جس ترتیب سے چل رہے ہیں ہمیں اپنی ترتیب کو نہیں چھیڑنا ہے، بس پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک حدیث آپ اور ذرا سا دیکھ لیجئے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، غور سے بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث کو آپ سنیں۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم، حضور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ قسم کھا کر آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ لا یؤمن۔ پھر تیسری مرتبہ یہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، قیل من یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کون آدمی؟ آپ نے فرمایا کہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور سے مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ سب سے بڑی شخصیت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دے دیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لو، اگر تو تمہارا پڑوسی تم سے مامون ہے، امن میں ہے، عافیت میں ہے، اور وہ بے دھڑک اپنے گھر سے چلا جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں، میرا پڑوسی اتنا اچھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر کے سارے معاملات کو، میری پریشانیوں کو دیکھ لے گا اور سارے مسئلے حل کر لے گا، پھر تو کیا ہی کہنا آپ کا۔ اور اگر وہ آپ کو اپنے پڑوس سے دربدر کرنے کے لیے وظیفے کر رہا ہے، چلے کاٹ رہا ہے، اوراد اور وظائف پڑھ رہا ہے، تو حضرت پھر اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیں، پھر غور کر لیں۔ ہر آدمی کا پڑوس ہے، صرف میرا نہیں ہے، آپ کا بھی پڑوس ہے۔ جتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا دائیں بائیں پڑوسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو فکر اس کی عطا فرما دیتے ہیں، جن کو آخرت میں جواب دینے کا احساس ہونے لگتا ہے، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ جو بے فکری کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے ان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا۔ بس بات یہ ہے کہ یہ سوچ اور یہ فکر ہم اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو حضرت پھر ہے مزہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی ہو رہا ہے، تراویح بھی چل رہی ہے، اور دوسرے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ وہ ایک بزرگ کے گھر میں چوہے آ گئے بہت سارے، تو انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ بھئی چوہے بہت زیادہ ہو گئے، کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا آسان سہل ہے کہ بلی پال لیں۔ پھر کچھ دن ہوئے، پھر انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی چوہے بہت زیادہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ سے کہا نا کہ بلی پال لیں۔ پھر تیسری مرتبہ کچھ دن کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی، پھر انہوں نے یہ جواب دیا۔
تو پھر بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ میاں بلی پالنا تو مسئلہ نہیں ہے، بلی تو پال لوں گا میں، لیکن اس بلی کے پالنے سے خدا نخواستہ یہ چوہے جو مجھے تکلیف دے رہے ہیں اگر یہ میرے پڑوس میں گھس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی جس چیز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا پڑوسی اگر وہ بے چین ہو جائے، اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے، اس کی ٹینشن میں اضافہ ہو جائے، تو پھر آخر کار اسی مشکل اور اسی مصیبت کو وہ جھیلتے رہے اور بلی نہیں پالی۔ تو جب یہ سوچ ہو جائے اور یہ فکر ہو جائے کہ میرے کسی طرز عمل سے میرے پڑوس کو تکلیف نہ ہو، میں نے کہا ایک دو روایتیں نہیں، میں نے تو بس اس وقت کم ہوتا ہے، میں نے تو مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ دی، ایک دو حدیثیں تین حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لے لیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، ان کی بھی استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں، جن کے فتاوی جو ہے 10 جلدوں میں آج بھی موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، جن کے فتاوی 10 جلدوں میں، اور جن کی بات کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، ایک سند ہے ان کی بات۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ روزانہ اپنے گھر سے دارالفتہ جاتے، مسند افتاء پر بیٹھتے، لوگوں کے فتاوی اور اس کے جوابات لکھنے کے لیے جب تشریف لے کر جاتے، تو آتے ہوئے جتنے بھی 2-4 بیواؤں کے گھر ہوتے، ہر ایک کے گھر دروازہ کھٹکھٹاتے اور ان سے پوچھتے کہ بی بی کوئی سودا لانا ہے تو آپ بتا دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی کہ جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، جس کی شہرت ہے، جس کا ایک نام ہے، جس کے عقیدت مند اس پر نشاور ہو رہے ہیں، ہر ایک کے گھر باقاعدہ روزانہ جاتے، ان سے وہ گھر میں خواتین ہوتی، وہ کہتی کہ مولوی صاحب اتنا پودینہ لے لینا، اتنا دھنیا لے لینا، اتنا ٹماٹر لے لینا، اتنا آلو لے لینا، یہ سب چیزیں ان کے گھر دیتے۔ اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ سامان لے کر آتے تو وہ خاتون کہتی کہ میں نے تو 2 گڈی تھوڑی منگوائی تھی، 1 گڈی منگوائی تھی دھنیا کی، آپ 2 لے کر آ گئے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میں واپس کر آ جاتا ہوں۔ حضرت یہ بات تو میں بھی بڑے مزے سے بڑے آسانی سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں یہ کام آج تک میں نے نہیں کیا۔ وہ آدمی کہ جس کا ڈنکا بج رہا ہے اس وقت، جس کی شہرت ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، پھر اللہ نے ان کے فیض کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا ہے۔ عام معمولی جو گھر میں بیوائیں ہوتی ان کے کام کاج کر پھر آ کر اپنے مسند افتاء پر آپ متمکن ہوتے ہیں اور جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت دل خراش تبصرے ہیں اس پر، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو معاشرے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہمارے سامنے بھی ہیں، اس پر کوئی تبصرہ کرنا بیکار ہے۔ بس ساری کی ساری بات کا حاصل یہ کہ بھائی ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور مجھے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے واقعی ایسا پڑوسی بنا دے کہ جس سے میرا پڑوسی ہے وہ اسے تکلیف نہ ہو، وہ عافیت میں ہو، وہ سکون کا سانس لے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مجھے پڑوسی دے دیا ہے، ایسے پڑوسی تو ہر ایک کو نہیں ملتے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی اور یہ فکر اگر پیدا ہو گئی تو بس پھر تو ماشاءاللہ پھر ہو گیا کام انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں، گھر سے نکلتے ہوئے، مثال دے رہا ہوں، گھر سے نکلتے ہوئے پڑوس کی گاڑی کھڑی تھی، گھر سے نکلتے ہوئے کچرے کی تھیلی اٹھائی اور اس کی گاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور خدا جانے ہم کون کون سے کام ایسے تکلیف والے کرتے ہیں۔ ان کاموں کو اگر گنانا شروع کیا جائے نا تو اس کی ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے، پھر میری باتیں آپ کو بری لگیں گی، یہ پتہ نہیں یہ کون کون سی رگوں پر پاؤں رکھ رہا ہے۔ بس میں مزید آگے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حدیثوں کو درسا سامنے رکھ کر سنجیدگی کے ساتھ مراقبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخت وعید بیان فرمائی ہے اس پڑوسی کے لیے، کہیں میں اس میں تو نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ۔
بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔